اور جس طرح ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہے، اس سے زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے۔ ماں باپ جو ہے نا، وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ انبیاء کی بعثت کیا تھی؟ انسانوں کو سمجھانا ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے۔ ساری جو وحی آئی، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن، صحیفے، سارے انبیاء پر جو بھی وحی آئی، ساری وحی کس لیے تھی؟ سمجھایا جا رہا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہاں، ہم آزاد نہیں ہیں جو مرضی کرتے پھرے۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں دین میں سختی ہے، پابندیاں بڑی ہیں۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ بجلی کی تارے سے ہاتھ نہ لگانا۔ اب اگر وہ کہ جی آپ پابندیاں لگاتے ہو میرے پہ، آپ سختی کرتے ہو میرے پہ۔ چھوٹے سے بچے سے کہا دیکھو سڑک پہ نہ جانا، ٹریفک چل رہی ہے، آپ خواہ پابندیاں لگاتے رہتے ہو۔ یہ پابندیاں نہیں، یہ اس کے فائدے کے لیے، کچھ سختی نہیں ہے۔ بچہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ باپ بیٹے سے جو کہہ رہا ہے اس کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے، جس چیز سے منع کر رہا ہے اس کے فائدے کے لیے۔ ہاں، تو اللہ کا تو بندوں سے بہت تعلق ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا رہنمائی کے لیے، صحیفے آئے رہنمائی کے لیے، کتابیں آئیں رہنمائی کے لیے، قرآن نازل ہوا رہنمائی کے لیے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی آنا کوئی نہیں۔ اب اللہ بندے پر حالات بھیجتے ہیں رہنمائی کے لیے۔ یہ جو حالات آتے ہیں یہ کس لیے؟ یہ رہنمائی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کرونا، بھئی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس کو دور بھی کون کرے گا؟ جو اور کر سکتا ہے؟ ساری دنیا چاہ لے کہ اس کو ختم کرنا ہے، اور اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ نے چاہ لیا تو کیوں جی، ایک دن لگے گا، ایک گھنٹہ لگے گا، یا ایک سیکنڈ لگے گا؟ ایک سیکنڈ لگے گا۔ ہاں، اگر اللہ نے چاہ لیا تو ایک حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مصیبت میں مبتلا کرتے کس لیے؟ تاکہ رجوع کرے، تاکہ وہ جیسے باپ بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے، کیوں مارتا ہے؟ تاکہ اپنی غلطی کی کیا کرے؟ اصلاح کرے۔ استاد شاگرد کو کان پکڑا دیتا ہے، جو باہر چنے بیچ رہا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑواتا؟ تاکہ یہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہیں، رحمان ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں یہ بندہ میری طرف رجوع کرے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑا عذاب تو آخرت کا ہے، اور قریب کا عذاب دنیا میں یہ آئیں گے، یہ وبائیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں۔ یہ کس لیے؟ یہ کس لیے اللہ فرمانے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کریں، ہماری طرف رجوع کریں۔ کیا نام ہے، ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے کس لیے؟ اس کے فائدے کے لیے، حالانکہ بڑی تکلیف ہو رہی۔ آپریشن کرواتے لوگ پیسے دے کے، یہ نہیں کہ ڈاکٹر زبردستی کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ آپریشن کیوں کروایا؟ فائدے کے لیے۔
اللہ بندے پر حالات بھیجتے ہیں. یہ وبا آئی ہے، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ بندہ اللہ کی طرف کیا کرے؟ رجوع کرے، تاکہ متکبر لوگوں کا تکبر ٹوٹے. ہم یہ کر دیں گے، ہم نے یہ کیا ہے. کیا کر سکتے بھائی؟ انسان تو کمزور ہے. ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آ گیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے. جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے نا، اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی میں کر کے رہا ہوں. اللہ سے ٹکر لے رہا ہے، اللہ سے ٹکر. جب وہ اس کا لشکر آیا نا، کیا ہوا؟ جب اس کا لشکر آیا تو عبد المطلب آپ وسلم کے دادا چچا دادا، یہ ان کے اونٹ پکڑ لیے انہوں نے. 200 کے قریب اونٹ تھے. تو عبد المطلب گئے ابرہا سے بات کرنے کے لیے. بڑے وجیح تھے. ابرہا نے جب دیکھا نا تو بڑا عزت دی، بڑا اکرام کیا، بڑا احترام کیا، ان کو ساتھ بٹھایا. وہ سمجھا کہ یہ بات کرنے آئے بیت اللہ کے بارے میں کہ مت گراؤ اس کو. تو انہوں نے بات شروع کی کہ میرے اونٹ تمہارے آدمیوں نے پکڑ لیے. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو دیکھا تھا تو بڑی میرے دل میں آپ کی عزت آئی، لیکن آپ کو اپنے اونٹوں کی بڑی ہے، میں بیت اللہ گرانے آیا ہوں. انہوں نے کہا میں ہوں اونٹوں کا مالک، اس لیے میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں. اس گھر کا بھی کوئی رب ہے، وہ خود ہی سنبھال لے گا بات، واللہ خود ہی نہیں پڑھ لے گا تیرے سے. میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں تو اس کی بات کروں گا. تو جب وہ گیا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اللہ نے کیا بھیجا؟ مقابلے پہ ہاتھی بھیج دیے؟ مقابلے پہ اللہ نے فرشتے بھیج دیے؟ نہیں. چھوٹے چھوٹے سے پرندے اور ان کے منہ اور چونچوں میں کیا تھی؟ کنکریاں چھوٹی چھوٹی، جو دور سے نظر بھی نہ آئے. ہاں، کیونکہ مشینوں کا دور نہیں تھا نا، وہ چیز بھیجی جو آنکھوں سے نظر آ سکتی تھی. اور اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. کیا تو دیکھتا نہیں ہے ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے؟ نقشہ کیا کھینچا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. ایسا بنا دیا جیسے بھوسا اور کھایا ہوا، جس کو جانور چبا دے اس بھوسے کی تو بھوسا ویسے ہی بھوسا ہے، اس میں کوئی جان نہیں. اور جب جانور اس کو چبا دے پکڑ کے، اس میں کیا رہ گیا؟ تو ہاتھیوں والے لشکر کو اللہ نے ایسے توڑ کے رکھ دیا. آج مشینوں کا دور ہے، اللہ نے وہ چیز بھیجی جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی. ہاں، انسان کمزور ہے. دیکھو گاڑی میں نا بعض دفعہ ہوا کم ہو جاتی ہے، ٹائروں میں نا ہوا بھرتے، اور بعض دفعہ ہوا کیا ہو جاتی ہے؟ کیا ہو جاتی؟ زیادہ بھی ہو جاتی ہے نا، پھر ہوا نکالتے. تو بندوں میں ہوا زیادہ ہو جائے تو اللہ اس پر حالات بھیجتے تاکہ ہوا نکل جائے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کمزور ہیں. طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں، ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ اس لیے حالات بھیجتا ہے. رجوع کرو اللہ کی طرف، توبہ کرو، زندگی بدلو. جھوٹ والا جھوٹ چھوڑے، رشوت والا رشوت چھوڑے، سود والا سود چھوڑے، بے حیائی والا بے حیائی چھوڑے، میوزک والا میوزک چھوڑے، ناچ گانے والا ناچ گانا چھوڑے، 2 نمبری کرنے والا 2 نمبری چھوڑے، نمازوں میں غفلت کرنے والے غفلت چھوڑے. وہ اس لیے آئی ہے یہ. ہاں، توبہ کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. پہلے قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے سمجھایا یہ کرو یہ مت کرو، یہ صحیح یہ غلط، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. انبیاء نے سمجھایا. جب لوگ نہ سمجھے، انبیاء کی بات کو نہ مانا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑا. کس سے؟ پریشانیوں سے، بیماریوں سے. ہم نے پکڑا ان کو. کیوں پکڑا؟ تاکہ مر جائیں؟ نہیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ تضرع کریں، زاری کریں، عاجزی کریں، گڑ گڑائیں. اس کا ترجمہ لکھا ایک جگہ، تاکہ یہ ڈھیلے پڑ جائیں،
ڈھیلے پڑ جائیں, یہ گناہوں کو چھوڑ دیں, ہوش میں آ جائیں. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لیکن جب وبا آئی, پریشانی آئی, مصیبت آئی, تو یہ ڈھیلے کیوں نہیں پڑے؟ یہ کیوں نہیں ڈھیلے پڑے؟ اللہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے. ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. سخت زمین پر پانی ڈالو بہہ جائے گا, نرم زمین پر پانی ڈالو زمین جذب کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے سب سے زیادہ دوری اس شخص کو ہوگی جس کا دل سخت ہوگا. قاسی القلب, دل سخت ہو گئے, جنازے دیکھ رہے, ہسپتال بھرے ہوئے دیکھ رہے, اعلانات سن رہے ہیں, فلاں گیا, فلاں گیا, فلاں کو یہ ہو گیا. اتنے حالات دیکھ کر جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولو بھائی, جھوٹ بولنے والا جھوٹ, گالی دینے والا گالی دینا, جو نماز نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا, جو سود میں مبتلا ہے مبتلا ہے, جو رشوت لے رہا ہے لے رہا ہے, جس نے بہنوں کو حق نہیں دیا نہیں دے رہا. وہی غفلت. اللہ بندے کی غفلت دور کرنا چاہ رہے ہیں. انسان کا بہت بڑا عیب ہے غافل ہونا, اللہ سے غافل, جنت سے غافل, جہنم سے غافل, قیامت سے غافل, آخرت سے غافل, موت سے غافل, قبر سے غافل, قیامت سے غافل, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, اس سے غافل. یہ انسان کے بڑے بڑے عیب ہیں جس سے کیا ہے معصیت کے دروازے کھلتے ہیں. جہنمیوں کا وصف بتایا. جہنمی کون ہوں گے؟ لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. جہنمی کون ہے؟ کہ ان کے دل ہیں سمجھ نہیں. دل ہے, دنیا کی سمجھ بہت ہے, کاروبار کی سمجھ بہت ہے, چیزوں کی سمجھ بہت ہے, مشینوں کی سمجھ بہت ہے, لیکن اللہ کو راضی کرنے کی سمجھ, دین کی سمجھ, نبی کی زندگی کیا تھی اس کی سمجھ, اس وقت اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, کیا اللہ رسول ہم سے چاہتے ہیں, کیا صحیح کیا غلط, اس کی کوئی سمجھ نہیں. دین کی کوئی سمجھ نہیں, دنیا کی بڑی سمجھ ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دنیا کو بہت جانتے ہیں, آخرت سے غافل ہیں. تو ان کے دل ہیں سمجھ نہیں, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں, اعین لا یبصرون بھی, آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں. ارے دیکھ تو رہے نہیں, عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. جنازہ دیکھ رہے ہیں, جنازہ دیکھ رہے ہیں پھر نماز نہیں پڑھ رہے, جنازہ دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارتے ہیں عصر کے بعد, اور مغرب پھر نہیں پڑھتے. آنکھ ہے دیکھ رہے ہیں, عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے. دنیا عبرت ہی عبرت ہے, جنازے عبرت, ہسپتال عبرت, قبرستان عبرت, یہ جیلیں عبرت, جگہ جگہ ایکسیڈنٹ. توبہ توبہ, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہ عبرت, آپ جدھر جاؤ کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ نظر آ جاتا ہے. عبرت ہے, عبرت حاصل کرو. کتنے آپ کو نظر آئیں گے جو کروڑوں میں تھے کوڑیوں میں چلے گئے, عبرت. جن کے اپنے ملازم تھے خود ملازمت پر آ گئے, عبرت. ایسے بھی ہیں جن کے ملازم تھے پھر اپنے ملازموں کے ملازم بنے, عبرت. روز پھول کھلتا ہے مرجھاتا ہے, پیغام دیتا ہے, او بھائی یہ تمہاری زندگی کا پھول بھی مرجھانے والا ہے. یہ عبرت. ہر درخت کے نیچے ہزاروں پتے پڑے ہوتے ہیں, ہر پتا عبرت کہ تمہاری زندگی کا پتا بھی ٹوٹنے والا ہے. روزانہ سورج غروب ہوتا ہے, عبرت کہ تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے. ہاں عبرت ہی عبرت ہے. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے,
مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں پر سنتے نہیں. ارے سن تو رہے, اذانیں تو سب سن رہے ہیں. یہ اذان سن کے مسجد کیوں نہیں آیا؟ قبولیت کی نیت سے نہیں سنتے, ماننے کی نیت سے نہیں سنتے. ابھی بیان سن رہے ہیں, اثر میں پھر مسجد میں نہیں آئے. یہ سن رہے, قبولیت کی نیت سے نہیں سن رہے. ابھی بات سن رہے ہیں, بہنوں کو وراثت میں حق دو, نہیں دے رہے. کیوں؟ قبولیت کی نیت سے نہیں سن رہے. جہنمی کون ہے؟ کہ دل ہے سمجھ نہیں, آنکھ ہے دیکھتے نہیں, کان ہیں سنتے نہیں. اولئک کالانعام, جانور ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جانور ہیں. نہیں, بل ہم اضل, جانوروں سے بدتر ہے. اسے تو عقل نہیں تھی, انہیں تو عقل دی تھی. وہ تو مکلف نہیں تھا, یہ تو مکلف ہیں. اولئک هم الغافلون, یہ جہنمی کون ہے؟ جو غافل تھے, اللہ سے غافل. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے, اور اسے احساس ہی نہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اللہ میری بات کو سن رہا ہے. یہ غفلت ہے. دکان سے نفع ملے گا, جھوٹ ہے. دکان میں نفع اللہ رکھتا ہے. کماؤں گا تو کھاؤں گا ہے, اور تجھے کمانے کی طاقت کون دے گا؟ عقل کون دے گا؟ سمجھ کون دے گا؟ ہاتھ کون دے گا؟ آنکھیں کون دے گا؟ دل کون چلائے گا؟ جگر کون چلائے گا؟ رگیں کون چلائے گا؟ ہڈیاں, پٹھے, جوڑ, پتا, پھیپھڑا, یہ کون چلائے گا؟ میں کماؤں گا تو کھاؤں. ہے لڑکی کی تصویر لگاؤں گا تو میرا کاروبار چلے گا. غفلت. پالنے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے. اللہ سے غفلت ہے, آخرت سے غفلت ہے. مر جانا ہے. موت سے غفلت, قبر سے غفلت, قیامت سے غفلت, جنت سے غفلت. دنیا کا بڑا شوق, جنت کا کوئی شوق نہیں. تو میرے بھائیو دیکھو, یہ کرونا یہ پیغام دے رہا ہے, کیا کر لو؟ توبہ کر لو, اللہ کی طرف رجوع کر لو. اللہ کی طرف سے پیغام ہے, گھنٹی ہے, وارننگ ہے. ہوش میں آ جاؤ. کیا کر لو؟ اللہ کے سامنے رو, گڑ گڑو. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, جب ان پر ہمارا عذاب آیا, ہماری پکڑ آئی, ہماری طرف سے کوئی مسئلہ آیا, تو یہ ڈھیلے کیوں نہیں پڑے؟ انہوں نے تضرع زاری کیوں نہ کی؟ حدیث میں آتا ہے دعا میں اصرار کرو, دعا میں تکرار کرو. کیا؟ کس کلمے کے ساتھ؟ یا ذل جلال والاکرام, 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 یا ذل جلال والاکرام. کوئی حد نہیں باندھی. کیا؟ تکرار کرو, بار بار کہو, 50 دفعہ کہو, 100 دفعہ کہو, 200 دفعہ کہو, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. اللہ کی رحمت متوجہ ہو, اللہ کو ترس آئے. اس لیے بھائیو سب سے گزارش ہے, دیکھو چھوٹی سی زندگی. ابھی کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان جا رہا ہے. اسی طرح زندگی ختم, یہ زندگی ختم. 100 سال پہلے جو یہاں لوگ آباد تھے کہاں گئے؟ 100 سال پہلے بھی دنیا چل رہی تھی, 200 سال پہلے بھی دنیا چل رہی تھی, 300 سال پہلے, 400 سال پہلے بدماش بھی تھے, پہلوان بھی تھے, حکمران بھی تھے, غریب بھی تھے, امیر بھی تھے, تاجر بھی تھے, زمیندار بھی تھے, افسران بھی تھے. کہاں گئے؟ نام و نشان ختم. 100 سال بعد بھی دنیا ہوگی, 200 سال بعد دنیا ہوگی, 300 سال بعد بھی دنیا ہوگی. ہم نہ ہوں گے. ہم نہ تھے اور دنیا چل رہی تھی, ہم نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. بہت بڑا دھوکہ ہے. میں گھر چلا رہا ہوں, میں کاروبار چلا رہا ہوں, میں دفتر چلا رہا ہوں, میں بچوں کو پال رہا ہوں. قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے تھے میرے بغیر گھر نہیں چلتا, میرے بغیر دکان نہیں چلتی, میرے بغیر کاروبار نہیں چلتا, نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا, روزہ رکھا نہیں جاتا, میں بڑا مصروف ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے. ہاں, کیا کہا جاتا ہے؟ لاہور گئے ہوئے, وہ کراچی چلے گئے جی, اور آگے نکل کر امریکہ چلے گئے, جرمنی گئے ہوئے, اب کینیڈا میٹنگ ہے ان کی جی. ہاں, بڑے مصروف ہیں. ایک اور پلازا بنا لیا ہے, ایک اور برانچ کھول لی ہے, ایک اور یونٹ لگا لیا ہے.
اب بچوں کے لیے سوچ رہے ہیں، اب ایک فلاں جگہ بھی زمین لے لی ہے، اور اسی کے بارے میں ایک دن کہا جاتا ہے کہ وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد اس کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی نافرمانی چھوڑو۔ جتنے ساتھی بیٹھے سب نیت کرو اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ، اپنی مرضی سے نہیں کہ جو بات سمجھ میں آ گئی وہ کر لو، جو نہیں سمجھ چھوڑ دو۔ 20 سال سے پہلی سب میں نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی مڑائی جا رہا ہے، مڑائی جا رہا ہے، مڑائی جا رہا ہے، اپنی مرضی کے دین پہ چل رہا ہے۔ ہاں مولوی صاحب آگے سے یہ بات کے لیے چندہ نہیں دوں گا۔ ہاں اپنی مرضی کا دین نہیں میرے بھائیو، پورے دین پر چلے۔ نماز، رمضان میں روزہ، زکوٰۃ، اللہ نے پیسہ دیا زکوٰۃ دو، پیسہ ہے حج پہ جاؤ، اخلاق اچھے بنائیں، جھگڑے ختم کریں بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ظلم نہ ہو، خیانت نہ ہو، اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کریں، اپنی شکل صورت کو، اپنے لباس کو شریعت کے مطابق بنائیں۔ لوگ کہتے ہیں لباس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ لباس سے بارے میں اللہ کے نبی نے لعنت کر دی ہے۔ نہیں، لباس لباس سے دین کا تعلق ہے۔ لوگ کہتے ہیں بولے صاحب دین کا نماز روزے سے تعلق ہے، لباس سے کیا تعلق ہے؟ شکل وہ بناؤ جو اللہ رسول کو پسند ہے، لباس وہ پہنو جو اللہ رسول کو پسند ہے۔ اپنے دیکھنے کو، بولنے کو، سننے کو، کمائی کو، خرچ کو شریعت کے مطابق بنائے ہم۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرے، پھر اللہ ہماری دنیا بنائے گا، اللہ ہمارے حالات بنائے گا، اللہ ہمارے کام بنائے گا، اللہ ہماری پریشانی دور کرے گا، اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا۔ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کرے گا۔ دنیا آسان، پھر موت آسان، پھر قبر آسان، پھر ہمیشہ کی جنت، وہاں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات، وہاں دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات، اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات، انبیاء سے ملاقات، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے سارے تیار ہیں نا انشاءاللہ جی؟ اس کے لیے ٹکٹ ہے، ٹکٹ۔ جنت کی ٹکٹ پتہ کیا ہے؟ توبہ۔ کیا ہے؟ توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، حیا کی طرف، شریعت کی طرف، سنت کی طرف، اعمال کی طرف، نبی والی زندگی کی طرف لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب لوٹو اللہ کی طرف تاکہ فلاح کو پہنچو۔ تو میرے بھائیو عقل مند کے لیے اشارے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے۔ ہاں بے وقوف ہے کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں۔ خیر کی بات کان میں پڑے، پکڑ لو، عمل کرے، آگے پہنچائیں۔ ہاں روز نہیں یہ باتیں ملتی، حق بات کا کان میں پڑھنا نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے۔ اس کی قدر کیا ہے؟ عمل کریں، عمل کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے شوق سے ہی کریں، اپنے جذبے کو صحیح کریں۔ کیا مالدار بننے کا جذبہ، افسر بننے کا جذبہ، وزیر بننے کا جذبہ، وزیر بننے پر مبارکباد، کیا یہ چیزیں ہیں؟ ہمارے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اعمال کا جذبہ ہو، جنت کا شوق ہو، جہنم کا خوف ہو، اللہ کے دین کو پھیلانے کا جذبہ ہو، لوگوں کو جہنم سے بچانے کا جذبہ ہو، لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا جذبہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچے، یہ جذبہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری جان اور مال اسلام کے لیے، وہ کام کرو جس سے اسلام کو تقویت پہنچے۔ یہ سب کر سکتے ہیں، بہت ساروں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی ہم نیت بھی کریں، ہم دعا بھی مانگیں، کوشش کریں۔ کوشش کیا ہے؟ ایسے ماحول میں جاؤ جہاں اللہ رسول کی بات ہو، ایسے دوست بناؤ جن کو آپ کی دنیا سے غرض نہ ہو، تو آپ کو حق بات بتائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔